ناظرین، کافی عرصے کے بعد آج ایک بار پھر ایک اہم ایشو کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں، اور وہ اہم ایشو آج کل جو بہت زیادہ ہاٹ ہوا ہے، اور وہ ہاٹ ہونا یقیناً آپ کے ساتھ ظلم کی وجہ سے ہوا ہے۔ اور وہ ظلم کیا ہے کہ نئی حکومت نے آتے ہی جو ہے وہ اپنا آفیسز کے اوقات کار جو 8 بجے سے کیے اور 8 بجے سے 2 بجے کیے، لیکن اس کا دیکھا دیکھی انہوں نے اس کی کاپیز جو تھیں وہ دیگر اداروں میں جہاں کی، وہیں وفاقی حکومت کے اس فیصلے کی کاپی اسٹیٹ بینک کے پاس بھی گئی۔ اور وہ کہتے ہیں نا کہ چائے سے زیادہ کپ گرم، یا جسے کہتے ہیں کہ بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ، عوامی اسٹیک ہولڈر ہونے کے ساتھ ساتھ تاجر برادری کے اسٹیک ہولڈر ہونے کے ناطے بھی اسٹیٹ بینک نے بجائے اپنی ذمہ داری کو سمجھنے کے، حکومتی انسٹرکشن کو مد نظر رکھتے ہوئے، بغیر کسی سوچے سمجھے جو ہے اوقات کار وہ صبح 8 بجے سے 2 بجے اور اس کے علاوہ وداؤٹ بینکنگ ٹائم جو ہے وہ آفس ٹائم جو ہے وہ 4 بجے تک کرنے کا اعلان بھی کر دیا، جس سے بینکنگ سیکٹر میں کام کرنے والے فیلڈ ایگزیکٹو سمیت فیلڈ اسٹاف میں شدید فرسٹریشن پھیل گئی، اور سوشل میڈیا پہ ایک طوفان برپا ہو گیا، جس میں ہفتے کی چھٹی کی منسوخی کے حوالے سے بھی جو ہے وہ مطالبہ منظر عام پہ آتا رہا، اس کے ساتھ ساتھ 8 بجے کی بینکنگ کو بھی ڈسکس کیا گیا۔ کیونکہ دیکھیں، ایک یہ نیچرل چیز ہے، رمضانوں میں ہمیشہ 8 بجے 90% پبلک جو ہے وہ سو رہی ہوتی ہے، اور اس کا بینکنگ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اسٹاف کو صبح 8 بجے بلانا زیادتی کے مترادف ہے۔ 10 بجے والی ٹائمنگ جو ہے، 10 بجے سے 4 بجے والی جو ٹائمنگ تھی، وہ ایک بہترین ٹائم تھی جس پہ اسٹاف آتا تھا، برانچز کھلتی تھی، جو نارمل ٹرانزیکشنز تھی، کوئی یوٹیلیٹی بل تھا، کسی کی سیلری تھی، یا زیادہ تر ATM کے تھرو ٹرانزیکشن ہوتی تھی، اور 12 بجے کے بعد اصل بینکنگ شروع ہوتی تھی، اور 3 سے لے کے وہ 5 بجے تک، ہم اسے کمرشل اور ریزیڈینشل میں اگر ہم اس کو ڈیوائڈ کریں تو یہ 5 بجے تک بینکنگ ٹائم چلی جاتی تھی۔ اس کے بعد برانچ بند کرتے کرتے جو ہے وہ اسٹاف کوئی افطار روڈ پہ کر رہا ہوتا تھا، کوئی گھر پہ پہنچتا تھا، یا بعض کی برانچز میں بھی ہو جاتی تھی، مطلب مختلف مسائل درپیش تھے۔ لیکن اس گورنمنٹ کے آنے کے ساتھ ہی جو حکم نامہ جاری ہوا، جو اس پر اسٹیٹ بینک نے جس طرح فوری کلیریکل والا، منشیوں والا کردار ادا کیا، وہ حیرت انگیز تھا۔ جبکہ خود یہ بات تاجر برادری بھی کہہ رہے ہیں، معاشی ماہرین بھی، جنہوں نے کل برملا اس بات کا اظہار کیا کہ یہ کام اسٹیٹ بینک کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اسٹیٹ بینک کو اپنے اسٹیک ہولڈرز کو دیکھنا چاہیے تھا، اپنے ٹرانزیکشنز کو دیکھنا چاہیے تھا، اپنی ٹائمنگ کو دیکھنا چاہیے تھا، کیونکہ یہ سرکاری اوقات کار نہیں ہے کہ جہاں پر آپ صبح 8 بجے آئے اور 2 بجے آپ نے فائلیں بند کی، تالا لگایا اور آپ چلے گئے۔ بینکنگ ایک بالکل الگ منفرد کام ہے۔ بینکنگ کے تمام اسٹیک ہولڈرز کو دیکھنا ہے، ان کی سہولیات کو دیکھنا ہے کہ انہیں اس سے فائدہ کیا ہو رہا ہے، اس فائدے کو دیکھنا ہے، بجائے یہ کہ اپنا فائدہ دیکھنے کی جو حکومت نے ہم پہ یہ اعلان کر دیا، لہٰذا ہم اس اعلان کو جو ہے وہ منوان تسلیم کرتے ہوئے بینکوں کو پابند کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، بینکنگ انڈسٹری اپنے معاملات کی خود ذمہ دار ہے، وہ اپنے فیصلے خود کرتی ہے، یہ سرکولر ہے گورنمنٹ کا۔ یہ کوئی بھی، ایون نیشنل بینک جو ہے وہ سرکاری ادارہ نہیں ہے۔ اسٹیٹ بینک اب حکومت کے ماتحت نہیں ہے، ایک اپنی ٹیریٹری ہے، اس کی آزاد ٹیریٹری ہے، تو آپ نے اپنے فیصلے خود کرنے ہیں، آپ نے اسٹاف کو بھی دیکھنا ہے، آپ نے عوام کی فائدہ بھی دیکھنا ہے، آپ نے تاجر برادری کا فائدہ بھی دیکھنا ہے، آپ نے انٹرنیشنل ٹرانزیکشنز کو بھی دیکھنا ہے کہ وہ کس طرح سے ہم اس کو میٹ کریں گے۔ اب آپ صبح 8 بجے بلاتے ہیں، 12 بجے تک اسٹاف سو رہا ہے، کام کرنے کا ٹائم شروع ہوا تو 2 بجے بینکنگ ختم ہو گئی، تاجر برادری بھی پریشان، عام عوام بھی پریشان کہ جو صبح اپنے کام نپٹا کے 2 بجے 3 بجے جن کو پتا تھا کہ بینکنگ ہو سکتی ہے، وہ آتے تھے اور اپنا کام کراتے تھے، چلے جاتے تھے۔ شکوے شکایت اور بھی بہت جگہ، لیکن ان شکوے شکایات کا ٹائم اس وقت نہیں ہے۔ اس وقت یہ ٹائم ہے کہ آپ چیزوں کو ریئلائز کریں، اس ریئلائز کرتے ہوئے اسٹاف کی سہولت کو چھوڑیں، آپ پبلک کی سہولت کو دیکھیں، آپ تاجر برادری کی سہولت کو دیکھیں۔ اسٹاف کی سہولت کو تو آج تک آپ نے نہیں دیکھا۔ اس کی مثال میں آپ کو دوں کہ آج بینکنگ انڈسٹری کا اسٹاف جس قسم پرسی کا شکار ہے، اس سے پہلے کبھی بھی نہیں تھا۔ ہم اس میں حکومتوں کو دوش نہیں دیں گے، کوئی بھی حکومت ہو، نئی آنے والی ہو یا پرانی جانے والی ہو۔ ہم اسٹیٹ بینک ریگولیٹر کو اس بات کا ذمہ دار سمجھتے ہیں کہ آپ نے اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کر رہا ہے۔ اسٹاف کے ساتھ جو حال کیا ہوا ہے، صبح 8 ساڑھے 8 بجے اسٹاف نارمل حالات میں بھی برانچز میں ہوتا ہے اور 8 9 بجے برانچز سے نکلتا ہے، اس کے بعد ان کی میٹنگز ہوتی ہیں۔ یہ تمام معاملات الگ، ملتا ہے کیا ہے؟ زیرو۔ وہ تمام معاملات کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہے۔ ریگولیٹر کا کردار کیا ہے؟ زیرو۔ کوئی کسی سے پوچھ گچھ نہیں، کیا کر رہے ہو، کیا نہیں کر رہے ہو، اسٹاف کو کیا مل رہا ہے، اسٹاف کی چھٹیوں کا کیا ہے، اسٹاف کی فیوچر کا کیا ہے، اسٹاف کی ٹائمنگ کیا ہے، اسٹاف کی صحت کا کوئی خیال رکھا جا رہا ہے، اسٹاف کی ٹریننگ کا کوئی خیال رکھا جا رہا ہے۔ صفر۔
कुछ नहीं, रेगुलेटर का किरदार कुछ नहीं है, सिर्फ मुंशीगिरी कर रहे हैं या बैंकों की इंतजामिया की चापलूसी हो रही है, उसके अलावा और कोई किरदार नहीं है। इस फैसले को बदलना होगा, इस फैसले को बदलवाना है। क्यों? कि आपने अपने स्टेक होल्डर्स का ख्याल करना है, आपने गवर्नमेंट के फैसले की तरफ नहीं जाना। 8 बजे काम नहीं होता, 10 बजे काम करना बेहतर था, 10 बजे से 4 बजे की बैंकिंग बेहतर थी। इसको रमज़ानों में आपको रीशेड्यूल दोबारा करना होगा, जो भी गलती आपकी हुई उस गलती को तस्लीम करना होगा, टाइम को रीशेड्यूल करना होगा, और इसमें आपको हुकूमत को बताना होगा कि हम अब आपके पाबंद नहीं, अपना फैसला करने के खुद मुख्तार हैं, एज पर आइन, एज पर लॉ। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन बात है सिर्फ समझने की कि आपने मुंशीगिरी नहीं करनी, आपने रेगुलेटर और अपने जो आपकी पोजीशन है उसको समझना है कि हमने इस पोजीशन को इस्तेमाल करते हुए बैंकिंग सेक्टर को पाकिस्तानी मईशत के मफाद में जो है वो यूज़ करना है या इस्तेमाल करवाना है। उसके साथ साथ स्टाफ, कैडर्स, फील्ड एग्जीक्यूटिव्स जिन्होंने मुझ पे बहुत दबाव दिया, जिनकी फ़ोन कॉल्स आई, मैं माज़रत चाहता हूँ कि आपकी इस वीडियो में मुझे थोड़ा सा ताख़ीर हुई और कई इसमें मुख्तलिफ वजूहात थी, लेकिन इसके साथ साथ वो लोग के जो ये वीडियो सुन रहे हैं, इस पैगाम को सुन रहे हैं, इस वीडियो को ट्रेंड बनाने के लिए, अपनी आवाज़ को उठाने के लिए इस वीडियो को शेयर करें, अपने कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा दें, कमर्शियल चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी आवाज़ उठाते रहेंगे, आपकी तवक्कुआत के मुताबिक उठाते रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला उसमें कामयाबी भी हासिल करने की भरपूर कोशिश करेंगे। अगली वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।